ہے پہلا امتحان فکر و نظر کا امتحان. فکر و نظر کا امتحان وہ کون سا امتحان ہے؟ جب آپ تشریف لائے نا اب اس غار سے مامتا تنہائی میں، جب غار میں والدہ محترمہ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا 12-13 سال، اور نمرود کا حکم نامہ تھا کہ جو بھی بچہ ہے اسے قتل کر دیا جائے. آپ کی والدہ محترمہ جنگل میں تشریف لے گئی، آپ غار میں پیدا ہوئے اس بیابان میں. یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے. اس امتحان پہ بھی غور کر دیا جائے. وہ مانتا، وہ اللہ کا نبی ایک والدہ محترمہ کے ساتھ غار میں تشریف فرما ہے، 12 سال پتے کھاتے رہے، بیر کھاتے رہے، اور اس ہر قسم کے ماحول کا انہوں نے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اس پہ صابر شاکر بن کر رہے. مگر والدہ محترمہ بھی تو حضرت ابراہیم خلیل کی ماں تھی. اللہ کریم اس طرح کی بابرکت مائیں، اللہ اس طرح کے نیک جذبات خدا ہر ماں کو نصیب فرمائے. فرمائے جاؤ بیٹا، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے ذرا اس کا آغاز تو کر لو. چلے گئے بازار میں، کیا دیکھتے ہیں بابا؟ کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی ستاروں کا پجاری ہے، کوئی چاند کا پجاری ہے، کوئی بتوں کا پجاری ہے، اس قسم کے معاملات. اور یہاں آپ نے کہا یہ کس کو پوچھتے ہو؟ ستاروں کو پوچھتے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہے. بتوں کے پجاری ہو؟ یہ تو خود مخلوق ہے. یہ تمام جو ہے یہ تو خود مخلوقات ہیں. اصل تو اس کے بنانے والا کوئی اور ذات ہے، اس کو رب العالمین کہتے ہیں، وہ رب کی ذات ہے. یہ بات پہنچتے پہنچتے نمرود کے آستانے تک یہ بات پہنچی. اور جب نمرود کے آستانے تک یہ بات پہنچی تو آپ نے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا اس شخص کو پکڑ کر لے آؤ. ہماری عبادت کے بغیر بھی کوئی کسی کی عبادت کی تعلیمات دیتا ہے، اس کو پکڑا جائے، میرے سامنے پیش کر دیا جائے. میرے محترم، حق اور سچ بات کرنا کسی کونسلر کے سامنے لوگ مشکل سمجھتے ہیں. حق اور سچ بات تھانے کے SHO کے سامنے لوگ مشکل سمجھتے ہیں. مگر کیا خیال ہے کہ ایک طرف پہ وقت کا نبی حضرت ابراہیم خلیل کھڑا ہے اور ایک طرف پہ وہ بادشاہ کھڑا ہے جس کو نمرود کہتے ہیں. دربار نمرودی میں وہ حق بن کر، وہ باطل کے سامنے، وہ طاغوت کے سامنے، وہ بے حیائی کے سامنے، وہ ظلم کے سامنے، وہ جبر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے، فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں اسی خدا کو پوچھتا ہوں جو زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، موت کو تخلیق کرنے والا رب، زندگی کو تخلیق کرنے والا رب، میرے سانسوں کا مالک، شجر و حجر کا مالک، جنت و خلوت میں دیکھنے والا وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم باطل ہو، تم طاغوت ہو، تم خدا نہیں ہو سکتے. تمہارے لیے سجدہ کرنا کفر ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں اس چیز سے میں متاثر نہیں ہوتا. بڑے بڑے وزیر اس وقت تمہارے پجاری ہیں، بڑے بڑے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. میں انہیں دیکھ کر دبنے والا انسان نہیں ہوں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم بھی باطل ہو، اور جو تمہیں سجدہ کرتے ہیں یہ بھی باطل ہے. اور یاد رکھنا، جب باطل کو للکارا جائے نا تو پھر اس کے پاس آخری دلیل غصے کی ہوتی ہے. اور آپ نے کہا، نمرود نے کہا کہ مجھے ایک بات کا جواب دے دو. ٹھیک ہے تم مجھے نہیں مانتے، سزا میں بعد میں دوں گا، میرے ساتھ کلام کرنا مناسب سمجھو گے؟ میرے ساتھ کلام کر لو گے؟ فرمایا ہاں کلام کے لیے تو آیا ہوں، کلام کرنے کے لیے تو آیا ہوں، کلام کرو میرے ساتھ. نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا، تمہارے خدا کی تعریف کیا ہے؟ ابراہیم خلیل نے فرمایا کہ میرے خدا کی تعریف یہ ہے کہ جب چاہے کس کو زندگی دے، اگر کوئی مارنا چاہے، اور اگر رب نہ مارنا چاہے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، اور اگر رب مارنا چاہے تو کوئی بچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. میرا اللہ
زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے۔ نمرود نے ایسے غور سے ابراہیم خلیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اچھا تمہارا خدا زندگی کا مالک ہے اور موت کا مالک ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل نے جابرانہ انداز میں اس تخت کی طرف دیکھا اور فرمایا وہ کیسے؟ نمرود نے دو بندے بلائے، ایک جس کو پھانسی ہونی تھی صبح اور ایک بے قصور تھا اور ایک قصوروار تھا۔ نمرود نے دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور جس کو پھانسی ہونی تھی جو قصوروار تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا اس کو آزادی دے دی ہے، اور جو قصوروار نہیں تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کا سر تن سے جدا کر لیا اور کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک کو جس کی زندگی ختم تھی میں نے اس کو زندگی دی، اس کو صبح پھانسی ہونے تھی میں نے زندگی دے دی اس کو، اور جس کی زندگی تھی میں نے مار دیا اس کو، ہے کوئی مجھ سے پوچھنے والا؟ ابراہیم خلیل سمجھ گئے کہ یہ نالائق میری بات کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں سکا۔ کہا دوسرا سوال کرو۔ جناب ابراہیم خلیل نے فرمایا یہ ڈکوسلے میرے ساتھ بیان نہ کرو، ہاں اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو میں ایک اور بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے خدا کی تعریف یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے۔ آپ ایک کام کر دیں، اس کی ترتیب بدل دو، اس کی ترتیب بدل دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہاتھ پہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب یہ کون کر سکے؟ مگر یہ ہے فکر و نظر کا امتحان۔ آپ کی فکر میں تبدیلی نہیں آئی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جابر ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکمران ہے، بلکہ ابراہیم نے فرمایا مجھے سارا کچھ نظر آتا ہے مگر یہ سارا کچھ باطل ہے، حق میرے رب کی ذات ہے۔ میں فکر و نظر کو بدلنے والا انسان نہیں ہوں، میں نظریات کو میں کسی سے دبتا نہیں ہوں، میں کسی کے خوف کے نیچے نہیں آنا چاہتا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ تم غلط ہو، تمہارے نظریات غلط ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اگرچہ بت ہے۔ ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں تنہا کھڑا ہوں اس دربار میں، مجھے پتہ ہے ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، مجھے پتہ ہے جبر تمہارے پاس ہے، مجھے پتہ ہے لشکر تمہارے پاس ہے، مجھے پتہ ہے ظاہری طاقت تمہارے پاس ہے، مگر نمرود بتانا چاہتا ہوں میرا رب تم سے زیادہ زورآور ہے، میرا رب تم سے زیادہ زورآور ہے، اور میں تنہا کھڑا ہوں، اپنے بھروسے پہ نہیں کھڑا، اللہ کے سہارے پہ کھڑا ہوں۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کے نظریات میں تبدیلی نہ آ سکی، اس امتحان میں اللہ کریم نے آپ کو پاس فرما دیا۔ دوسرا امتحان ارادے کا امتحان، ارادے کے پختگی کا امتحان۔ جب آپ نیکی کا ارادہ کریں تو نیکی کے ارادہ کرنے کے بعد پھر باطل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب آپ نیکی کا ارادہ کریں اور باطل سے ٹکرانے کا عزم کر لیں اور باطل کے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کے بعد باطل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور باطل جتنا اس کا بس چلتا ہے، زور کا بس چلے، جبر کا بس چلے، الزام کا بس چلے، جو چاہے وہ دشمن ہی ہوتا ہے، وہ جب منافقت پہ اتر آتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مگر بندے کا جو استقامت ہے، لوگ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا کے لیے حق کے ارادے سے کبھی نہ ہٹو، اس لیے کہ اگر آپ حق کے ارادے سے ہٹ گئے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے چادر سے نکل جاؤ گے، اس لیے کہ تم تو اللہ کے لیے نکلے تھے، اور جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے پہ اپنی نظریات کو بدلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے
وہ اللہ کے نمائندے بن کے، تو آپ جب اللہ کا نمائندہ بن کر جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ میرے محترم، وقت آیا، انہوں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ میں اس قسم کے ظلم و ستم کے بازار تم پہ گرم کر دوں گا، اور تم یاد رکھو گے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اپنے نظریات سے باز آ جاؤ۔ ایک وقت آیا، آپ کو سمجھایا گیا، بڑے بڑے سیانے لوگوں کو بلایا، انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل کو بڑا سمجھایا، مہربانی کر دو، پتہ ہے یہ بڑا شدت پسند آدمی ہے، پتہ ہے یہ بڑا سخت آدمی ہے، پتہ ہے یہ بڑا نمرودی مزاج کا بندہ ہے، یہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں ہے، پتہ ہے یہ آگ میں جلانے کے ارادے کر چکا ہے، منجنیق بن رہی ہے، 400 بندے ہیں، 200 بندوں نے ایک سیٹ پہ پکڑا ہے اور 200 نے دوسرے سیٹوں پہ پکڑا ہے، 400 بندوں نے اس منجنیق کو پکڑا ہوا ہے، آگ میں ڈال دیں گے۔ فرمایا جس کے لیے ہم گھر سے نکلے ہیں، اگر اس کو آگ میں جلانا مقصود ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں، اگر اس کو جلانا مقصود ہے، میں کون ہوتا ہوں تقدیر الہی کو ٹالنے والا؟ اگر مجھے بچانا چاہتا ہے تو بچا دے گا، اگر مارنا چاہے تو، مگر یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اللہ یہ کیا منظر ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا 7 آسمانوں کے دروازے کھول دو، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دو اور تمام فرشتوں کو بتایا جائے، یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ انسان کو نہ پیدا کر، آدم کو نہ پیدا کر، مگر اے فرشتوں سنو، عرش پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھنا بڑا آسان کام ہے، عرش پہ بیٹھ کر ارد گرد گھومنا اور تسبیحات پڑھنا بڑا آسان کام ہے، مگر آگ کے شعلوں میں تسبیح پڑھنا اولاد آدم کا کام ہے۔ ہاں یہ آسان کام ہے، عرش میں مسجد میں بیٹھ کے آسان کام ہے ذکر و فکر کرنا، مگر آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو، یہ تو بڑا تیرا پیارا ہے، تو کیا خیال ہے مولا میں ملاقات نہ کروں؟ اللہ نے فرمایا میں حکم نہیں دیتا، اذن دیتا ہوں، حکم نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا، میرے حکم کے تابع ہے وہ، جو میں کہوں گا کر دے گا، اذن دیتا ہوں، ملاقات کی اجازت ہے۔ جبرائیل امین رسول ملائکہ اپنے فوج سمیت تشریف لائے، ابراہیم خلیل کے لیے آگ کے شعلے تیار ہے، آگ کے شعلے تیار ہے، مگر آپ مطمئن تشریف فرما ہیں، آپ بالکل مطمئن تشریف فرما ہے۔ رسول ملائکہ کے ساتھ میکائیل بھی ہے، بارش کا فرشتہ بھی ہے، ہواؤں کا فرشتہ بھی ہے، اسرائیل بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جبرائیل امین نے ابراہیم خلیل کو فرمایا ادھر دیکھ یہ میکائیل ہیں، ادھر دیکھ یہ اسرائیل ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے آپ اجازت دے میں نمرود کو مار دوں؟ آگ کے شعلے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کے ارادے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ فرمایا آپ بات کرو، ان کو بات کرنے دو، آپ نے تو بات کر لیا نا، تم قدرت رکھتے ہو، اس کی جان لے سکتے ہو، میکائیل تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں رسول ملائکہ ہوں، ان کیوں لے کر آیا ہوں، آپ ہماری بات مان جائیں۔ دوسرے کو کہا تم کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے بارش پر میری دسترس ہے، آپ اشارہ کر دے بارش برسا دوں، سارے کے سارے یہاں پانی میں بہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بس تمہارے سوالات ختم ہے، آخر پہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ فرمانے لگے اللہ نے نہیں بھیجا، ہاں اذن اللہ سے لیجیے ہے آنے کا۔ فرمایا اذن کی بات تو میں نے جواب دے دیا ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تمہارا شکریہ تم آئے ہو، مگر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کریم کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ استقامت کا پہاڑ بن کر آپ کھڑے رہے، اور پھر وہ آگ کے شعلوں میں جب جاتے ہیں اس وقت پھر اللہ کریم نے فرمایا
یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ وہ آ رہا ہے، وہ میرا خلیل آ رہا ہے جو ہر امتحان میں پاس ہو کر آیا ہے، یہ میرا ابراہیم ہے جو ہر باطل کے ساتھ، ہر طاغوت کے ساتھ، ہر بے حیائی کے ساتھ، بلکہ آگ سنو یہ ہر امتحان میں پاس ہو کے آ رہا ہے۔ ٹھنڈی ہو جا مگر اتنا بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ان کو سردی لگے۔ بردا بردا و سلام بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا مگر اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو جا ان کو تکلیف ہو جائے۔ میرے محترم والدہ محترمہ آپ کی تڑپتی رہی، والدہ محترمہ تڑپتی رہی، آگ کے شعلوں میں آپ نے ایک گزارش کی، اللہ اگر والدہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، 40 دن وہ آگ میں رہے۔ والدہ اندر آئی آگ میں، والدہ محترمہ سوال وہاں قبول ہو گیا، والدہ محترمہ آگ کے شعلوں میں آ گئی، مگر ابراہیم کے والدہ محترمہ جب آگ کے شعلوں میں تشریف لائی، انہوں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ کو بوسہ دیا، فرمایا اب میں مطمئن ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم انسان کو موقع دیتا ہے۔ نمرود نے جب دیکھا ابراہیم آگ کے شعلوں میں بیٹھا ہے مگر بالکل مطمئن بیٹھا ہے، تو باہر جب ابراہیم علیہ السلام نکلے نا تو نمرود نے کہا کہ تمہارے رب کے لشکر کتنے ہیں؟ آپ چپ رہے۔ نمرود کہنے لگا صبر کرو۔ بڑے بڑے لشکر بلا لیے نمرود نے، اور ایک کھلے میدان میں آپ نے کھڑا کر دیا اس لشکروں کو اور کہا اللہ کے طرف تیر مارو، اللہ کے لشکر کو زخمی کرو۔ مگر پھر اللہ نے کیا کیا ہے؟ ایک لنگڑا مچھر بھیجا، وہ بھی صحت مند نہیں، لنگڑا مچھر بھیجا اور ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچا، اور جتنے دن حضرت ابراہیم خلیل آگ کے شعلوں میں رہے وہ 40 دن وہ مچھر نمرود کے مغز کو کھاتا رہا۔ اور جو بھی آپ کی ملاقات کے لیے آتا حکم یہ تھا کہ جوتا لے لو اور نمرود کے سر پہ مارو۔ اب سر پہ جب جوتا لگتا تھا نا تو آپ کو سکون آتا تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے آزمائش سے گزرا، ہدایت کا موقع تھا، اب بھی اگر وہ توبہ کر لیتا، مگر ایک ہوتا ہے شراب کا نشہ، شراب کا نشہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، مگر اقتدار کے نشے میں بندہ باپ کو بھی رون دیتا ہے، ماں کو بھی رون دیتا ہے، مگر اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے نا وہ قبر تک ہوتا ہے، وہ اترتا نہیں ہے۔ نمرود کو اقتدار کا نشہ تھا، اور اقتدار کے نشے میں وہ مچھر، لنگڑا مچھر مغز تک پہنچا، تکلیف میں رہا مگر پھر بھی اسے خیال نہیں آیا۔ میرے محترم آپ کی خدمت میں گزارش ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے موقع مل جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس جوگے ہیں اسلامی تعلیمات پہ خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔